بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور توفیق سے اس وقت پروگرام ازالہ شبہات میں مسئلہ بدعت پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ پروگراموں میں نے بدعت کے اوپر مختلف اینگل سے گفتگو کی کہ بدعت کا لفظ جو ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اس پر کچھ گفتگو ہوگی۔ اور بدعت کا مطلب نیا کام ہوتا ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف نہ ہو تو وہ کام کسی زمانے کے ساتھ اس کی قید نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ حیات میں نئے کام کیے اور ان کاموں کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا، ان کا اجر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجر کی ان کو خبر دی۔ یعنی کام انہوں نے خود شروع کیا، اللہ تعالی نے قبول بھی فرما لیا، اور خبر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تمہارا وہ کام قبول ہو گیا۔ اگر کوئی نیکی کا کام جو قرآن و سنت کی روح کے خلاف نہ ہو، اگر اس کام کا شروع کرنا ہی بدعت سیئہ ہوتا، برا ہوتا، حرام ہوتا، بندہ جہنمی ہو جاتا، تو وہ صحابہ کرام وہ کام کرتے ہی کیوں؟ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کے نئے کاموں کی فہرست اور میں نے وہ کام آپ کو دیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کام میں اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی، اور بعد میں علماء کا بھی، کہ ایک بندہ ایک کسی کام کو نیک سمجھ کر کرتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے، وہ اپنی ذات میں کام اچھا ہوتا ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہوتا، تو وہ اس نقطہ نظر سے اسے جائز سمجھ کر کرتا ہے۔ مگر دوسرا ایک عالم یا صحابی یا تابعی یا تبع تابعی، اس کی نظر میں کوئی اس کے اندر اور بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ پسند نہیں فرماتا، اس کے پاس کوئی اور دلیل ہوتی ہے یا کسی اور نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے، تو وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ اجتہادی اور اختلافی معاملات ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نئے کام کیے، اور وہ علماء نے حضور کے زمانے میں، حضور نے ظاہری زمانے میں قبول فرمائے، بعد میں صحابہ نے اور ائمہ نے۔ اس پر انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی، پیچھے بھی میں کر آیا ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کرنے والا ہوں بدعت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جب یہ کہتے ہیں کہ بدعت کیا ہے، تو ان کے ذہن میں ہمیشہ 4-5 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک میلاد ہو گیا، عرس ہو گیا، 11ویں ہو گئی، جمعرات کی ختم ہو گیا، جمعے کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا ہو گیا، بس یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جتنی بدعت کے اوپر کلام کیا گیا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ لگائے گئے ہیں، وہ انہی معاملات کے اوپر ہیں۔ ابھی انشاءاللہ 1-2 پروگراموں کے بعد میں براہ راست ان چیزوں کو میں ٹچ کروں گا کہ جن کو بدعت کہا گیا اور ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن کو بدعت کہا گیا۔ تو ان کی نظر سے میلاد اور 11ویں ان چیزوں پر ہی ہوتی ہے۔ جب وہ سوال ان سے پوچھا جائے کہ بدعت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بدعت وہ ہے جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو۔ یعنی پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو یہ ایک پہلا ایک فیشن بن گیا ہے کہ یہ کام صحابہ نے کیا ہے، جی نہیں، صحابہ نے تو نہیں کیا۔ اب جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ ہر بندے کی حدیث، کتاب و تاریخ پر نظر تو نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکے۔ ہر ایک بندے نے ابن حجر کی الاصابہ تو نہیں پڑھی
اسد الغابہ تو نہیں پڑھی، ابن عبد البر کی الاستیاب تو نہیں پڑھی، کتب ستہ تو نہیں پڑھی، مسانید احادیث کی کتاب تو نہیں پڑھی، اور ان کو اس کی اصل کا تو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ بیچارہ اپنے علم کے مطابق کہہ دیتا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، تو کہتے ہیں یہ بدعت ہو گیا۔ یعنی بدعت کا معنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، اب اور اس سے اگلا سٹیپ وہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہ کیا ہو، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے کہ نہیں، اس پر تو میں گفتگو کر چکا ہوں پچھلے پروگراموں میں۔ آج میں نے صحابہ تک اپنی گفتگو کو محدود رکھنا ہے۔ تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ یہ کام صحابہ نے کیا نہیں، تو وہ بدعت ہے۔ تو وہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو صحابہ نے نہ کیا ہو۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس پڑھتا ہوں، پھر میں اگلے دلائل ان کے پیش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ دلیل کیا دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے راہ سنت، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اور راہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت اور بدعت کے خلاف، اور اس کے اندر جتنے مضامین ہیں وہ سارے یہی ہیں، میلاد اور اونچی ذکر کرنا، بس یہی ہے، اسی کو وہ بدعت کہتے ہیں، اسی کے مسئلے کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اصل میں یہ کتاب جال حق، جو کتاب حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو بدعت کا باب ہے اس کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ اس کے اندر بدعت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شاطبی سے وہ اس معنی کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا سو تم بھی اس کو مت کرو۔ یعنی کام بدعت کیا ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، یہ بدعت کا معنی وہ لکھ رہے ہیں۔ آگے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت یہ فرماتے ہیں جو قول اور فعل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے، اس کام کا کرنا بدعت ہے۔ تو یعنی بدعت کا معنی انہوں نے یہ لکھا کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ اس کے اوپر انہوں نے دو کوٹیشن دی ہیں، دو ریفرنس دیے، ایک حافظ ابن کثیر کا اور ایک شاطبی کا، مگر اس میں نہ شاطبی نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ معنی انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے، نہ ہی حافظ ابن کثیر نے، اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر آگے کو دلیل دی ہے کہ کیا یہ بات بنتی ہے کہ وہ کیسے یہ اخذ کر لیا، کیونکہ بدعت کا لفظ جو ہے اگر یہ ہم کہہ دیں کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ وہ بدعت ہے، تو بدعت کا لفظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے استعمال ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا تو بدیع السماوات والارض کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، ایجاد کیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور وہ جو صالحین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کے بارے میں کہ انہوں نے بدعت کا کام کیا، تو بدعت کا لفظ تو پہلے بھی استعمال ہوتا تھا۔ تب یہ کہنا کہ بدعت وہ کام ہے جو صحابہ نے نہ کیا ہو، یہ تو بدعت کے معنی کے مفہوم کے مخالف ہے، یہ تو وہ بات بنتی ہی نہیں ہے، خواہ اس کو کسی نے بھی ذکر کیا ہو، شاطبی نے کیا ہو یا حافظ ابن کثیر نے کیا ہو، اس جگہ پر انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ لیکن دوسرے مقامات پر اور جو دیگر صاحب ہیں، انہوں نے ایک اور روایت نقل کی ہے، جس روایت سے انہوں نے سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی کی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت کا یہ کہاں سے ہم نے لیا ہے کہ بدعت کا یہ معنی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، بخاری مسلم کی ہے، اور یہ انہوں نے بیان کیا ہے، یہ 42 پیج کے اوپر ہے۔ میں ابھی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، بعد میں پوری روایت پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بدعت یہ کہاں سے پتہ چلا کہ وہ کام بدعت ہے جو صحابہ نے نہ کیا، تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانہ میں ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، پھر ایسی قومیں آئیں گی جن کی شہادت کے قسم سے ہوگی اور شہادت اور گواہی سے سبقت کرے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ بخاری مسلم میں، مسند طیالسی میں اور دیگر کتبوں میں، کتابوں میں یہ روایت ہے۔ آگے اسی حدیث کو انہوں نے دوبارہ مشکات کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے بھی حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ ہو تو وہ کام بدعت ہو گیا۔ اب میں اس کے بعد انشاءاللہ میں ڈائریکٹلی وہ روایات پڑھتا ہوں آپ کے سامنے،
اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ذرا خالی ذہن ہو کر اس بات کو تھوڑا سا سوچیں کہ کیا یہ بات بنتی ہے۔ یہ جو انہوں نے بخاری مسلم کی حدیث لکھی ہے، پہلے میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضائل صحابہ میں بخاری اور مسلم دونوں جگہ پر یہ روایت آئی ہے کہ عمران ابن حسین فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک زمانہ آئے گا، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد زمانہ آئے گا، پھر جو ان کے بعد زمانہ آئے گا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بہتر فرمایا، پھر صحابہ کے زمانے کو، تابعین کے، تبع تابعین کو۔ اب اس بات سے، اس حدیث سے، جیسے میں نے اس کتاب سے بھی پڑھا، اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر تو بدعت کا لفظ سرے سے مینشن ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں بدعت کا لفظ، کہ اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ جی بدعت کا معنی یہ ہے کہ جو خیر القرون میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو۔ اور اس میں تو صرف صحابہ کا بھی لفظ نہیں ہے، اس میں تو تابعین، تبع تابعین کا بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قال عمران فلادری اذکر بعد کرنہ مرتین او ثلاثہ ثم ان بعدکم قوم یشہدون، کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا یا 3 بار فرمایا کہ میرے بعد لوگ وقت آئے گا اور صحابہ کا ہوگا اور وہ بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے تو یہ بات نہیں بنتی کہ وہ بدعت وہ ہوتی ہے جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بدعت سے تو سرے سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ اس سے یہ اخذ کرنا یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے، بلکہ اگر میں ایک بات کہہ دوں آپ برا نہ محسوس کریں تو میں کہہ دیتا ہوں، بلکہ یہ استدلال کرنا خود بدعت ہے اس حدیث سے، کہ بدعت کا لفظ کا معنی یہ ہے کہ جو صحابہ کے زمانے میں کام نہ ہوا ہو، اس حدیث سے اخذ کرنا یہ خود بدعت ہے۔ کیوں؟ اس میں تو ایسا ہی نہیں، وہ تو فضیلت کی بات ہے۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بدعت سے تو اس کا تعلق نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب ارشاد فرما دیا، وہ ساتھ لکھا ہوا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ روایت لکھی ہے اس حدیث کے ساتھ کہ میرا زمانہ بہتر، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ خیر و برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے۔ خیر القرونی، خیر القرنی، سب سے زیادہ جو بہترین زمانہ، والعصر، جس زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور کائنات کو اللہ نے اپنا آخری پیغام وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں جو دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا۔ حضور کی زمانے میں اللہ نے اپنی رحمت کی سب سے زیادہ خیرات تقسیم کی۔ اس معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں ہی دین مکمل ہوا، قرآن مکمل ہوا، دین مکمل ہوا۔ اب دین کی کوئی نئی بات، ایسی وہ بات جو دین سے ٹکرائے، وہ کوئی بندہ شروع نہیں کر سکتا، وہ خاص صحابہ کا زمانہ ہو یا تابعین کا یا قیامت تک کا زمانہ ہو، وہ کوئی شروع نہیں کر سکتا۔ مگر یہ بات کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی وہ دکھائیں، میں اس بات پر آج زیادہ زور دے رہا ہوں۔ اب دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کی حدیث میں ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یأتی علی الناس زمان، اللہ اکبر، فیغزو فام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ حضور فرماتے ہیں میرا زمانہ تو بہتر اس لحاظ سے ہے کہ میں ہوں اور خدا کی وحی آتی ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اب ان کا زمانہ صحابہ کا کس طرح سے ہے؟ وہ بھی خیر و برکت کے اعتبار سے ہے کہ خیر و برکت اس میں زیادہ ہوگی، عمل زیادہ ہوگا، ان کی برکات زیادہ ہوں گی، فتوحات زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ آگے اس کی مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا
جنگ ہو رہی ہوگی کہیں اور جنگ ذرا مشکل ہوگی، تو جب وہ مشکل ہوگی تو کوئی آواز دینے والا کہے گا کہ کیا ان مجاہدین میں، ان لوگوں میں، فیقال حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ مشکل جنگ میں ہے صحابی؟ فیقولون، تو لوگ کہیں گے نعم، ہاں 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 ہے صحابی۔ فیفتح لہم، بس اتنی بات کہنے کی دیر ہوگی کہ اللہ اس لشکر کو فتح دے دے گا اس صحابی کی برکت کی وجہ سے۔ اب کیا ہوا، میرا زمانہ برکت والا اور میرے بعد صحابہ کا زمانہ برکت والا، ان کی برکات زمانے کو ملیں گی، ان کے ذریعے سے دین اسلام کا نور پھیلے گا، ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ظاہر ہوں گی، علوم جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے امین ہیں، وہ بابرکت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم نے اس روایت کے ساتھ، اس روایت کا بخاری نے تو پہلے اس کا ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا زمانہ بہتر، اس کا مطلب کیا ہے۔ امام بخاری تو یہ سمجھ رہے ہیں، مسلم تو یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے، حالانکہ سرے سے بدعت کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے۔ آگے سنیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعین کا زمانہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں اس کا کیا معنی ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، اس وقت اسی طرح کا معاملہ ہوگا، تو کوئی پوچھنے والا، کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا کہ کیا تم میں حضور کے صحابی کی زیارت کرنے والا کوئی بندہ ہے ان کے اندر؟ تو آواز دی جائے گی ہاں ہے، تو پھر کیا ہوگا، فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، تو جب وہ تابعی اس مجمع میں موجود ہوگا، اس گروہ میں موجود ہوگا، تو اس لشکر کو فتح دے دی جائے گی تابعی کی برکت کی وجہ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا ثم یاتی علی الناس زمان، پھر اب تیسرا زمانہ آ گیا، فیغزو فیام من الناس، پھر وہی بات ہوگی، غزوہ ہوگا، جنگ ہوگی۔ پھر پوچھنے والے پوچھیں گے فیقال حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ تو فیقولون، تو کہا جائے گا نعم ہاں، فیفتح لہم، تو پھر ان کو فتح دی جائے گی۔ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس حدیث نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ بہتر، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ امام مسلم نے جب اس حدیث کو لکھا ہے تو انہوں نے کرن کا جو مطلب ہے وہ 4 تک بھی لے گئے ہیں کہ 4 زمانوں کا مطلب ہے، وہ راوی نے کہا ہو سکتا ہے جس پہ امام بخاری نے لکھا 2 کا ذکر کیا یا 3 کا یا 4 کا، وہ اس روایات میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے یہ بات کہاں سے نکل آئی کہ جو بندہ، جو کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو وہ بدعت ہوتا ہے۔ اب اسی روایت سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو کام نہ ہو تو وہ کام جو ہے وہ بدعت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ویسے کمال یہ ہے، میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، ایسے اجتہاد پر، ایسے فہم پر، اور ایسی علمی بصیرت پر، اور ایسے کمال علم پر کہ لفظ بدعت وہاں ہے ہی نہیں، بدعت کی سرے سے باس ہی نہیں ہے،
اور لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتی. میں نے اینک اتار کر دیکھوں تو مجھے نظر نہیں آتا. اب میں نے اینک لگائی ہے تو اینک لگا کر دیکھوں تب بھی بدعت کا لفظ نہیں آیا. صاف حدیث کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا زمانہ بہتر، صحابہ کا بہتر، تابعین کا بہتر، تبع تابعین کا بہتر. یہ نہیں بھائی، نہیں ہے. بخاری آپ بھی کھول لیں، مسلم کو کھول لیں، فضائل صحابہ کی کتاب کے اندر آپ کو اس کے اندر یہ بات نظر نہیں آئے گی. لیکن اس کے اوپر زور پھر دیا جاتا ہے. یہاں پر میں جو آج مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں نا آج کے پروگرام میں، اس کے دو حصے ہیں. پہلا تو یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ابھی دوسرا میں چھیڑوں گا اس کے بعد، کہ یہ سرے سے کہنا ہی غلط ہے کہ بدعت وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کام نہ کیا ہو. نہیں، بدعت کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، خواہ وہ کام کسی زمانے میں کسی وقت میں شروع ہوا ہو. اس کام کی نیچر کو دیکھیں گے. اگر کام نیچر اسلام کے خلاف ہوگا، فطرت اسلام کے خلاف ہوگا، اسلامی احکام کے خلاف ہوگا، خواہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد شروع ہو، وہ حواریین کے زمانے میں شروع ہو، یا وہ عمر بن لوہی نے شروع کیا ہو، یا وہ کسی اور نے شروع کیا ہو، اس کام کی نیچر کو دیکھیں گے. میں پچھلی بار اور روایات پڑھ چکا ہوں کہ عمر بن لوہی نے نئے کام شروع کیے، کہا گیا یہ بدعت ہیں، یہ حرام ہے، یہ کفر ہیں، یہ شرک ہیں. اب وہ صحابہ کے زمانے کی بات تو نہیں تھی. مطلب یہ کہ دیکھا یہ جائے گا کام کیا ہے. آج ہمارے زمانے میں اگر کوئی بندہ کام شروع کرے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کہے کہ اگر میں نماز پڑھتے وقت میں چیئر پر بیٹھا ہوں، اس وقت میں چیئر کی مثال دے دیتا ہوں، وہ یوں کہے کہ 4 کرسیاں میں اپنی دائیں جانب رکھ لوں، 4 کرسیاں بائیں جانب رکھ لوں، 4 پیچھے رکھ لوں، 4 آگے رکھ لوں، اور ان کرسیوں کے جرمٹ میں، ان کرسیوں کے درمیان میں 2 نفل پڑھوں. تو جب یہ میں 2 نفل پڑھوں گا تو یہ زیادہ نفل قبول ہوں گے، ان پر زیادہ ثواب ہوگا. اور وہ اس طرح سے شروع کر دے اور لوگوں کو کہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو، کرسیاں ارد گرد رکھ لو، کیونکہ یہ قبولیت کا سائن ہے. اب اس کو کہیں گے بدعت سیئہ، کہیں گے نیا کام شروع ہوا پر کام ہے برا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے کہ نہیں، یہ تو سرے سے بحث ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کام اپنی نیچر میں، یہ کام برا ہو گیا، یہ بدعت سیئہ ہو گیا. لہٰذا کام اس طرح سے دیکھیں گے کہ یہ کام غلط ہو گیا. ایک بندہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور سامنے آگ جلا لے. آگ کا میں مطلب یہ کلیئر کر دوں کہ انگلینڈ کے اندر اب تو آگ کا زمانہ نہیں رہا، کولے لوگ جلا لیتے ہیں کمرے کے اندر، کہ وہ کمرہ رہے نماز کے وقت، وہ نہیں میں ایک بات کر رہا کہ کمرہ ہے. ایک بندے نے آگ جلا لی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور وہ ساتھ آگ کی طرف دیکھتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ آگ کی معیت میں آگ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب زیادہ ہوگا. اب یہ نیا کام ہے، حرام ہے، بدعت سیئہ ہے. اس کے اوپر وہ جتنی آپ احادیث بدعت کے رد میں آئی ہیں ان کو آپ بات کر لیں تو وہ کام بات درست ہو گئی. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ نہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ہو، کسی زمانے میں بھی ہو تو اگر نیک کام ہو تو اس کا ثواب ہوگا، برا کام ہو تو برا ہوگا. لیکن اس کا شروع کرنے والے عالم ہو، شریعت کے پابند ہو، صالحین ہو، اور اس کے اندر وہ اسلام کی اشاعت کا سبب ہو، دین کا کام ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب ہو، نہ اس کے اندر جا ہو، نہ اس کے اندر شہرت مقصود ہو، نہ اس کے اندر وہ کسی اسلام کے حکم سے ٹکرائے. یہ بدعت کا معنی، یہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں. مگر یہ کہ جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو اور یہ روایت پیش کر دینا، اس روایت سے وہ بات نہیں نکلتی جو ہمارے دوست دکے سے، زور سے، ڈالر، ریال، تیل کے زور پر نکالتے ہیں نا، وہ بات اس بخاری مسلم سے نہیں نکلتی. اگر نکلتی ہو تو مجھے ضرور بتا دیں. اگر کوئی ایسی اینک ہو جس سے وہ الفاظ یہاں نظر آ جائیں تو مجھے بھی وہ اینک بتا دیں. اس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اس روایت سے، اس حدیث سے یہ بات نہیں نکلتی. اب وہ کوئی روایت لائیں آپ کہ جس کے اندر یہ ہو کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، جو کام وہ بدعت ہوتا ہے، اس پر خدا کا فرمان لائیں، اس پر مصطفیٰ کا فرمان لائیں
کسی لکھنے والے کی شاطبی کی بات بھی نہیں ہے، یا کسی بات کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ جی ابو شامہ نے لکھا، وہ فلاں نے لکھا۔ ایک طرف تو کہتے ہیں جی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا جو ان کی اتباع ہے وہ گلے میں ڈالتے ہیں، اور پھر شاطبی پر جا کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ فلاں پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس رسول کا فرمان لائیں کہ بدعت یہ ہو کہ جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو وہ کام بدعت ہے، یہ لائیں۔ اور میں نے تو آپ کو بتا دی، آیتیں پڑھ کر بتا دیں کہ بدعت ایک لفظ ہے، اس کا مطلب شروع کرنا، اس کا کسی زمانے سے کوئی تعلق نہیں۔ بدیع السماوات والارض، کائنات کی کوئی چیز نہیں بنی، اور خدا فرماتا ہے میں نے اس وقت ایجاد کی بدیع السماوات والارض، اس وقت ہو گیا۔ اب میں اس کے اوپر اس کا دوسرا رخ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں نا کہ اشخاص کے اندر برکت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں شخصوں کے اندر تو برکت نہیں ہوتی، عبادت میں برکت ہوتی ہے، رحمت میں برکت ہوتی ہے، اشخاص میں نہیں، ان کا وسیلہ نہیں ہوتا۔ بندوں کے پیچھے نہ جائیں، کیوں؟ وہ کہیں لوگ بت بنا کر نہ پوجنے لگ جائیں۔ اب یہاں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک غزوہ ہوگا، اور جب وہ غزوہ ہوگا تو اس میں یہ سوال ہوگا کہ فیقال حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں حضور کا صحابی ہے؟ پھر تابعی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تبع تابعی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو لوگ اشخاص سے اتنا دور بھاگتے ہیں کہ شخصوں کی، بندوں کی برکت نہیں ہوتی، عملوں کی برکت ہوتی ہے، یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ذوات کی بات ہو رہی ہے، یہاں بندوں کی بات ہو رہی ہے، کام کی بات نہیں ہو رہی، نام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ جہاد تو کر ہی رہے ہیں، مگر آج جو فتح مل رہی ہے، آج خدا اپنے بندوں کی شان ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ فرمایا آج جو میں تمہیں فتح دے رہا ہوں وہ کام کی بنا پر نہیں ہے، وہ آج نام کی بنا پر فتح دے رہا ہوں۔ صحابی کی وجہ سے ہے، اس کی برکت سے ہے، تابعی کی برکت سے ہے، تبع تابعی کی برکت سے، ان کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ نیک عمل کا تو وسیلہ ٹھیک ہے، بندوں کے بھی کوئی وسیلے ہوتے ہیں، کبھی بندوں کے وسیلے سے بھی کچھ ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے، یہ بخاری مسلم لکھ رہے ہیں اور سید الکائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ہوتا ہے بندوں کے ذریعے سے، اور یہاں ہوا ہے۔ دوسری بات، اگلی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے، کہتے ہیں جی وہ شخصوں کی بات نہیں ہے، میرے صحابہ کا زمانہ بہتر ہے، تابعین تبع تابعین کا۔ کیا حضور کے زمانے میں جو بہتر زمانہ ہوا ہے وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ عام طور پر دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اور حضور کے زمانے میں دن کے 32 گھنٹے بن گئے تھے۔ عام دنوں میں ہفتہ 8 دن کا ہوتا ہے، 7 دن کا، تو حضور کے زمانے میں 19 دنوں کا ہفتہ بن گیا تھا۔ عام دنوں میں مہینہ 29 یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے، تو حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی 80 دنوں کا مہینہ بن گیا تھا۔ گھنٹے بھی وہی تھے، دن کا وقت بھی وہی تھا، راتیں بھی وہی تھی، دن بھی وہی تھے، سارا کچھ وہی تھا، ہفتے کے دن بھی، مہینے کے دن بھی، سال کے دن بھی، مہینوں کے نام بھی وہی تھے۔ تو بدلا کیا تھا؟ یہ برکت کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے برکت ہوئی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جو فتح ہوئی ہے وہ وجود صحابی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تابعی کا زمانہ بہترین ہے، وجود تابعین کی وجہ سے ہوئی ہے، تبع تابعین کے وجود کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسبتوں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر وقت کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ سے نسبت ہو، تابعین سے، تبع تابعین سے ہو، تو وہ دن گھنٹوں میں بڑھتے نہیں ہیں، برکت میں بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح اس حدیث سے تو برکت کا مفہوم نکلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نہیں جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست خواب نکال رہے ہیں۔ اب میں اس کا دوسری سائڈ لے رہا ہوں، اور یہ ذرا آپ اس سے بھی ذرا دھیان سے سنیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس نے جمعرات کا ختم دلایا۔ ختم کا یہ مطلب ہے کہ گھر والوں کو اکٹھا کیا، بیوی بیٹھ گئی، بچے بیٹھ گئے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، اور اس کے بعد یہ دعا کر دی کہ یا رب العالمین یہ ثواب میرے خاندان سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو عطا فرما دے، ہمارے گھر میں برکت دے